سورہ بقرہ رکوع 30 طلاق کے احکامات کا سلسلہ جاری ہے۔ آیت نمبر 229 میں خلا کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ طلاق ہے جو بیوی خود اپنے شوہر سے مانگتی ہے، اور اس آیت میں یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ اس میں بیوی کو حق مہر واپس لوٹانا ہوگا، گویا وہ اپنی طلاق خریدتی ہے اور معاوضہ ادا کرتی ہے۔ شریعت میں خلا کا حاصل کرنا بیوی کے لیے بہت آسان ہے۔ حیات طیبہ میں پہلی خلا جو ہوئی وہ فاطمہ بنت ابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ میرا اور اپنے شوہر کا جو قیس بن ثابت ہے ان کا سر جمع نہیں رہ سکتا، کیونکہ میں ان کی فرما برداری نہیں کر سکتی اور میں گناہ کر کے اپنے اعمال ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ آپ نے پوچھا کہ قیس بن ثابت نے تجھے حق مہر میں کیا دیا؟ انہوں نے بتایا کہ ایک باغ دیا۔ آپ نے سوال کیا کیا تو اس کو واپس لوٹا دے گی؟ انہوں نے کہا کہ میں اس سے زائد بھی کچھ لوٹا دوں گی، اینڈ دس واز اٹ۔ آپ نے ان دونوں کے درمیان خلا کا معاملہ اور اس کا فیصلہ صادر کر دیا۔ ہماری شریعت میں خلا کا حصول بہت آسان ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں عورتوں کو جب طلاق نہیں دیتے مرد ستانے کے لیے، تو خلا مانگتے مانگتے کورٹوں کچہریوں کے چکر میں عورتوں کے لڑکیوں کے بالوں میں چاندی کے تار آ جاتے ہیں اور ان کو خلا نہیں ملتی، لیکن شریعت میں یہ بہت آسان ہے۔ آیت 230 میں پھر تیسری طلاق کے بعد تجدید نکاح کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے، جس پر بات ہو چکی ہے۔ آیت 231 میں پھر شوہر کو طلاق دیتے وقت تاکید کی جا رہی ہے کہ وہ خوف خدا اور تقوی کا معاملہ کرے، اور رکوع نمبر 30 کی پہلی آیت 232 میں پہلی دو طلاقوں کے بعد کا طریقہ سمجھایا جا رہا ہے۔ دو دفعہ جب طلاق دی جاتی ہے، الطلاق مرتان، کہ دو دفعہ طلاق میں اجازت ہے رجوع کرنے کی اور تجدید نکاح کی، تو یہاں پر تجدید نکاح کا تصور سمجھایا جا رہا ہے۔ اصل میں تجدید نکاح کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ جب طلاق ہو جاتی ہے اور عدت میں شریعت کے احکامات کے مطابق بیوی شوہر کے گھر میں ہوتی ہے، اپنے فرائض اور ذمہ داریاں ادا کر رہی ہوتی ہے، شوہر اس کا نان نفقہ دے رہا ہوتا ہے، تو آپس میں کی اور ناراضگی اور ناشاکی تو ضرور ہوتی ہے، لیکن گھر کے معاملے جو مسائل ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں اور فرائض ادا ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت تک ایکچولی ریپریکاشنز ڈیولپ نہیں ہوتی۔ اب جب اس پوری عدت میں شوہر بیوی سے رجوع نہیں کرتا اور طلاق ایکچولی ہو جاتی ہے اور جدائی ہو جاتی ہے اور بیوی گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے، تو ایکچوئل پرابلمز تو اب ڈیولپ ہوتی ہیں۔ بیوی کو اس کا خرچہ نان نفقہ نہیں ملتا، گھر اور اپنی حفاظت کے حصار سے محروم ہو کر وہ اپنے میکے معیشت بھائی اور بھاوج کے گھر میں بیٹھی ہوتی ہے، اور ادھر شوہر کا گھر چلانے والا، کھلانے پلانے، برتن کپڑے دھونے والا، بچوں کو ٹیک کیئر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو اب دونوں کے اوپر ریالٹی چیک ان کو اب ملتا ہے، اور پھر بس اوقات ان کی تجدید نکاح اور گھر پھر سے بسانے کی خواہش ہوتی ہے۔ تو اللہ نے بڑی حکمت سے پہلی دو دفعہ جو طلاق دی جائے، اس کے بعد تجدید نکاح کی اجازت محض اس لیے دی ہے تاکہ گھر بس جائے۔ اب یہاں پر اس آیت نمبر 232 میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اگر شوہر تجدید نکاح کا خواہش مند ہو تو میکے والوں کو روکنا نہیں چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب شوہر طلاق کی عدت میں رجوع نہ کرے اور طلاق کے بعد بچی اپنے میکے میں آ جائے اور شوہر بعد میں تجدید نکاح کی خواہش کا اظہار کرے، تو میکے والے عموماً اس کو انا کا معاملہ بنا لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو سنبھال سکتے ہیں۔ اصل میں حیات طیبہ میں جو واقعہ پیش آیا کچھ ایسے تھا کہ عاصم بن عدی نے اپنی بیوی جمیلہ کو طلاق دی، عدت میں رجوع نہیں کیا۔ جمیلہ جب میکے میں اپنے بھائی معقل بن یسار کے گھر چلی گئی تو پھر عاصم بن عدی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ تجدید نکاح کر لیں اور گھر واپس بسا لیں۔ اب وہ نکاح کا پیغام لے کر جب بھائی معقل بن یسار کے پاس آئے تو انہوں نے غیرت کا اور انا کا معاملہ بنا کر یہ کہہ دیا کہ اے دشمن دین، تو نے میری بیٹ بہن کو طلاق دی، پھر اسے رسوا کر کے اپنے گھر سے نکالا، رجوع نہ کیا، اور اب تو اس کا ہاتھ مانگنے آیا، میں اس کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں نہیں دوں گا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، اور صحابہ اکرام صرف تلاوت اور ناظرہ تو پڑھتے نہیں تھے، جب قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی تو محاسبہ کرتے تھے، اس کا اصول اور پیغام اینالائز کرتے تھے۔ حضرت معقل بن یسار کو فوراً اپنی غلط روی کا احساس ہوا اور انہوں نے عاصم بن عدی اور جمیلہ کا نکاح دوبارہ سے کروا دیا۔ گویا تجدید نکاح پہلی اور دوسری طلاق کے بعد جائز ہے۔
اور پھر یہاں پہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر طلاق ہو جانے کے بعد وہ متعلقہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کرنا چاہے تو طلاق دینے والا شوہر اس کو روکنے کا اختیار و مجاز نہیں رکھتا. وہ اس وقت انا کا معاملہ بنا کر یہ میرے بچوں کی ماں ہے اس کو نہیں روک سکتا. اگر تیرے بچوں کی ماں تھی تو بھلے چنگے اس کو شریفوں کی طرح بساتا اور اس کو اپنے گھر میں رکھتا. اب اس کو روکنے سے منع کیا جا رہا ہے. آیت نمبر 233 میں اللہ نے فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین کہ ساری کی ساری مائیں اپنے بچوں کو 2 سال پورے دودھ پلائیں. یہ رضاعت کا حکم ہے، یہ حکم خداوندی فریضہ دین ہے. ماں کا فرض ہے، اولاد کا حق ہے. اور یاد رکھیے گا اللہ اپنے حق قیامت کے دن معاف کر لے گا، اپنے بندوں کے حق معاف نہیں کرے گا. تو اللہ نے فرمایا ساری کی ساری مائیں، وہ جوان ہیں، بوڑھی ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، پڑھی لکھی، ان پڑھ، گھریلو، پروفیشنل، نارمل ڈیلیوری ہوئی ہے، سیزیرین ہوا ہے، صحت مند ہیں، بیمار ہیں، جو بھی ہیں، جیسی بھی ہیں، جب اللہ نے ان کو صحت مند اولاد دے دی ہے تو پھر ان کو دودھ 2 سال پلانا ہے. اور یہ میں بتا دوں کہ یہ 2 سال قمری کیلنڈر کے مطابق ہیں. سولر یا شمسی کیلنڈر جو ہے وہ قمری کیلنڈر سے 10 دن زیادہ ہوتا ہے. تو اگر ہم نے سولر کیلنڈر کی تاریخ کے مطابق دودھ 2 سال پلایا تو 20 دن زائد ہو جائیں گے. اس لیے اس کا تعین قمری کیلنڈر کے حوالے سے ہوگا. اور فضیلت اتنی زیادہ بیان کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب ماں اپنے بچے کو دودھ کا پہلا گھونٹ پلاتی ہے تو اس کو ایک جان کو زندگی بخشنے کے برابر اجر اور ثواب لکھ دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں بچہ کتنا دودھ غٹ غٹ کر کے پیتا ہے. اور پھر آپ نے کچھ عورتیں دیکھی کہ دن کی چھاتیوں کو سانپ نوچ رہے تھے. پوچھا گیا یہ کون ہے؟ یمنعن اولادہن، یہ وہ مائیں ہیں جو اپنی اولادوں کو اپنے دودھ سے منع کرتی تھیں. حضرت فاطمہ الزہرا کا نمونہ موجود ہے کہ چکی پیس رہی ہوتی تھی، بچہ گود میں ہوتا تھا، دودھ پی رہا ہوتا تھا، زبان پر قرآن کی آیات کی تلاوت جاری ہوتی تھی. یہ خواتین کی جنت کی خواتین کی سردار ہیں اور گود میں دودھ پینے والے بچے نوجوانوں کے سردار ہیں جنت کے. اللہ ہمیں ایسے گھرانے بنا دے. لیکن آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے ٹریویل ایشوز، میرا جاب، میرا پروفیشن، میری ڈگری، پروموشن ایٹ ہے، دودھ چھوڑوا دیا جاتا ہے. سوشل فریڈم اور لبرٹی آف ایکشن اور آزادی کے لیے، آرام کے لیے نیندوں کی قربانی نہیں دے سکتے، فگر کے لیے پتہ نہیں کن کن خرافات کی بنیاد پر دودھ جو ہے وہ بچوں کو محروم کر دیا جاتا ہے. اور مائیں اور بہنیں مشورہ دیتی ہیں اس کو اپنے ساتھ کیا چپکاؤ گی، کوئی فیڈر کوئی اور چیز لگوا دو. کتنے فائدے ہیں، کتنے لا تعداد ان گنت فائدے ہیں ماؤں کے لیے. تو میڈیکل سٹیٹسٹکس پروو کرتی ہیں کہ بریسٹ کینسر کے چانسز جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. اور بچے کے لیے صحت، معدے کی انفیکشنز اور فوڈ پوائزنگز اور گیسٹرو انٹرائٹسز اور فوڈ الرجیز اور چیسٹ انفیکشنز، ایئر انفیکشنز، یہ ساروں سے بچت کا نجات کا طریقہ یہ بریسٹ فیڈنگ اور رضاعت. اور ماں اور بچے کا جو اتنا خوبصورت انمول سا بانڈ بن جاتا ہے نا، جب سکن ٹو سکن وہ بچہ ماں کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے اور ماں اس کو سکل کرتی ہے، تو ایک بہت ہی خوبصورت سا بانڈ. اسی لیے آپ دیکھیں کہ رضاعت اتنی اہم ہے کہ طلاق کے بعد بھی اس کا لائے عمل جو ہے وہ سکھایا جا رہا ہے کہ ماں کو اگر طلاق ہو جاتی ہے تو وہ طلاق دینے والا مرد اپنی بیوی کو اس کا نفقہ دے گا جتنی دیر وہ دودھ پلاتی ہے، لیکن یہ کہ وہ اس کو کم اپنی استطاعت سے کم نہیں دے گا. اور نہ وہ بیوی اس کو ایکسپلائٹ کر کے اس کی طاقت سے زیادہ مانگے گی، کیونکہ شریعت میں ایکسپلائٹیشن بھی پسندیدہ نہیں ہے. اور رضاعت کا تصور تو وہ ہے نا کہ عربوں میں بہت زیادہ تھا. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رضاعت کروائی حضرت سعدیہ حلیمہ. وہ کتنا خوبصورت سا واقعہ بیان کرتی ہیں. وہ گھر میں بہت زیادہ مالی تنگی تھی اور کمزور تھیں، اور ان کا ایک بچہ تھا جو دودھ پیتا تھا. تو منڈی میں چلی گئی تھی جہاں رضاعت کے لیے لوگ بچے دینے کے لیے آتے تھے دائیا کے لیے، اور پھر ان کا معاوضہ مقرر کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں بہت ہی کمزور دبلی پتلی تھی، تو منڈی میں گئی تو جو موٹی تازی طاقتور عورتیں تھیں ان کو تو بچے مل گئے، میں محروم ہو گئی. اور کہتی ہیں کہ میں اور میرے شوہر بہت ہی زیادہ پریشان ہوئے. اگلے دن پھر گئے
تو کیسے قسمت جاگتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیہ حلیمہ کی گود میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ اللہ ہے، کھوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور جو اللہ چاہتا ہے اس کے وسیلے اور اسباب بناتے ہیں، اور وہ حکیم ہے۔ کتنی بڑی تکلیف تھی، کتنی بڑی محرومی تھی، گھر میں مالی تنگی اور فقر و فاقہ بھی تھا، اور اتنی بھوک اور افلاس اور کمزوری بھی تھی کہ بچہ نہیں ملا تھا، کتنا دکھ اور پریشانی۔ لیکن یاد رکھیے گا ظاہری حالات کچھ اور ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے اس کے اسباب اور وسائل کوئی نہ کوئی خیر، کوئی نہ کوئی حکمت کا پیش خیمہ ضرور ہوتے ہیں۔ اگر ان کے گھر میں مالی تنگی اور افلاس نہ ہوتا اور یہ پتلی دبلی نہ ہوتی تو کیا وہ جو کہتی ہیں بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی حلیمہ، یہ ان کو اتنی بڑی سعادت ملتی۔ ہر تکلیف میں کوئی نہ کوئی خیر ضرور کار فرما ہوتی ہے۔ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے گود لیا تو وہ میری چھاتی جو پہلے خشک ہوتی تھی اور میرا بچہ بھوک سے بلکتا رہتا تھا، اب جیسے ہی میری گود میں آئے میری چھاتی دودھ سے بھر گئی، اور میں نے ان کو بھی پلایا اور اپنے بچے کو بھی پلایا۔ اور فرماتے ہیں کہ جب آنے کے سفر میں تو میری گدی اتنی پتلی دبلی تھی کہ سارے خیمے قافلے میں پیچھے رہ جاتی تھی، اور واپس جاتے ہوئے وہ ایسی طاقتور ہو گئی کہ میری ساتھی کہتی تھی حلیمہ کو دیکھو اور حلیمہ کی گدی کی شان کو دیکھو۔ تو یہ تھا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی رضات کی برکات اور فیوز جو حضرت سعدیہ حلیمہ کو ملتی ہیں۔ اللہ ہمیں شریعت کے احکامات کو سننے، سمجھنے اور اپنی زندگی میں یہ فرائض ادا کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔